باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام معجز نما میں، جہاں انشاءاللہ آج ہم ان تمام معجزات کا تذکرہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے منسوب ہیں اور آپ کے جسم اطہر میں موجود تھے۔ اس بہت ہی پرمسرت گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اولاً آپ کو یہ مہینہ مبارک ہو، آپ کی جس میں ولادت مبارک پیش آئی، اور امام زمانہ علیہ السلام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معبود حقیقی یہ پر مبارک مہینہ ہر کسی کی زندگی کو شاد و آباد کر دے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خواہر، آپ یہاں پر موجود ہوئی ہیں اس گفتگو کے لیے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت ہم اکثر و بیشتر مجلسوں میں، محفلوں میں سنا کرتے ہیں کہ بہت سارے معجزات دنیا میں پیش آئے، بہت سارے ایسے واقعات جو اپنے آپ میں عجیب و غریب تھے وہ پیش آئے۔ کیا آپ یہاں پر ان میں سے چند کا یا پھر اگر تمام کا تذکرہ کر سکیں تو کرنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ اولاً بات جب حبیب خدا کی ہو جی، تو ابتدا میں یہاں سے کروں کہ یہ وہ ذات ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عرض کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں، بے شک۔ لہٰذا تم بھی یہ کام کرو۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے قرآن میں جس کے لیے اللہ نے کہا ہو میں کرتا ہوں تم بھی کرو، تم بھی کرو، کیا بات، سوائے اس کام کے کہ میں اپنے حبیب پر اپنے فرشتوں یا یوں کے کہہ ساتھ، لیں کہ یہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ انجام دیتا ہے۔ جی۔ احسنت۔ اور پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ان پر صلوات تمہیں پڑھنی ہے۔ جی، اور یہ وہی نبی کریم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے پوری کائنات کی نعمتوں کو حاصل کیا ہے، کیونکہ اللہ حدیث قدسی میں عرض کرتا ہوا نظر آیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات بنی ہی نہ ہوتی، بے شک۔ میں نے تمہارے عشق میں اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ جب یہ جملہ میں پڑھ رہی تھی کتابوں میں تو ایک بہترین عالم دین کا دوسرا جملہ میری نگاہ سے گزرا کہ معاملہ عشق کا تھا۔ اللہ کو محمد سے جب عشق ہوا تو اللہ نے کائنات بنا دی، اور حسین کو جب اللہ سے عشق ہوا تو حسین نے کائنات لوٹا دی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ نے جب اپنے اسی حبیب کو پہچانوانا چاہا، دیکھیں بہت سارے انبیاء آئے دنیا میں، بالکل۔ ہر نبی کی جب اللہ بات کر رہا تھا نا قرآن میں تو کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ٹھیک ہے، فوقیت دی ہے، لیکن جب بات اپنے حبیب کی کرنی چاہیے اللہ نے تو اپنے حبیب کے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یہ وہ میرا حبیب ہے جو تمہارے لیے اسوہ ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس طرح سے پہچنوایا ہے۔ بقیہ نبی کو کہا بعض پر بعض کو فضیلت دے دی ہے، مگر اپنے حبیب کے لیے کہا اسوۃ حسنہ بنا کر پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں اسوہ بنایا، اور جس وقت ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، جس وقت ان کی ولادت کا موقع تھا، اس وقت زمین پر بہت سارے حادثات رونما ہوئے تھے، اور خاص طور سے وہ جو حادثات ہو رہے تھے یہ مشرق میں ہو رہے تھے، اور ان کی ولادت کے موقع پہ جو حادثات پیش آئے وہ ساری دنیا میں پھر اس کی خبر پہنچی، اور مشرق میں اس کے اثرات کو زیادہ دیکھا گیا، جن میں سے کچھ ایک اس طرح سے بتائے گئے ہیں کہ جب یہ دنیا میں آ گئے، جب ان کی ولادت سے باسعادت ہو گئی اور ان کے نور سے پوری کائنات جب منور ہو گئی اور چاروں طرف ان کے نور کا اجالا پھیل گیا، تو اس موقع پر جو ہو رہا تھا دنیا والوں نے اس طرح سے دیکھا کہ نوشیروان عادل کا جو محل تھا اس کے 14 کنگورے ٹوٹ کر خود بخود گر گئے، یہ ایک حادثہ ہوا۔ دوسرا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ تیسرا جو ہوا وہ فارس کا آتش کدہ جو تھا
وہ بجھ گیا، برسوں سے وہ جل رہا تھا، لیکن جیسی ان کی ولادت ہوتی ہے، ان کے قدم زمین پر آتے ہیں، وہ آتش کدہ بھی بجھ جاتا ہے۔ چوتھا دیکھا گیا کہ جو 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ سرنگوں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت ایک عالم دین نے کہی، وہ کہتے ہیں دنیا سمجھے، دنیا جانے کہ امیر المؤمنین کو جب بتوں کو سرنگوں کرنا پڑا تو وہ نبی کے دوش پر پہلے سوار ہوتے ہیں پھر سرنگوں کرتے ہیں، مگر اعجاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ نہ کسی کے دوش کی ضرورت ہے، نہ ہاتھوں سے گرانے کی ضرورت ہے، ان کی ولادت کی آمد ہی کافی ہے، ہاں ان کی سرنگوں ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ حادثات تھے جسے دنیا دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے، ان کی ولادت کے موقع پر جو خیر یہ جو معجزات ہوئے، جی کیا اللہ ان کو دکھا کر کے اور دنیا میں انجام دے کر کے کوئی پیغام دینا چاہ رہا تھا؟ اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، آپ نے خوبصورت سے سوال کیا اور اس خوبصورت سے سوال کا جواب ہے نا ہمیں اور آپ کو نہج البلاغہ کے خطبے سے ملتا ہے۔ اچھا، امیر المؤمنین نے ان کی ولادت کے پہلے کے حالات اپنے خطبے میں بیان کیے ہیں اور اس کے جملے میں پڑھنا چاہوں گی تحریری طور پر، اپنے الفاظ میں مولا کے جملے نہیں بتانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے اس خطبے میں، فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے کئی سال کے بعد، بہت سال بعد رسول اللہ جی۔ امتیں عرصہ دراز سے خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی، فتنے سر اٹھا چکے تھے، تمام چیزوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا کی رونق ختم ہو چکی تھی، اس کی فریب کاریاں کھل گئی تھیں دنیا پر، اس کے پتے زرد ہو گئے تھے، پھلوں سے نا امیدی ہو چکی تھی، یعنی دنیا کے جو درخت تھے وہ زرد پڑ گئے، پھلوں سے نا امیدی ہو گئی، پانی زمین میں تہنشین ہو گیا، بالکل نیچے چلا گیا، ہدایت کے نشانات مٹنے لگے، ہلاکت و پستی کے پرچم کھلنے لگے، اپنی سربلندی پہ چڑھنے لگے۔ پھر کہا کہ دنیا کے باشندوں نے ہلاکت کے پرچم کو لہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کا پھل فتنہ تھا، یہ جو پرچم لگائے جا رہے تھے اس کا جو پھل ملنے والا تھا وہ فتنہ اور فساد تھا، اس کی خوراک مردار تھی، یعنی اب جو فتنے کے نتیجے میں جو آنے والا تھا وہ مردار کو کھانے کا نتیجہ ملنے والا تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس کے اندر کا لباس خوف اور ظاہری لباس تلوار تھی، یعنی اندر جو لباس تھا دنیا جو جی رہی تھی خوف سے جی رہی تھی، باہری جو لباس تھا وہ تلوار ہے، یعنی جنگ و جدال، یہ حالات تھے۔ اگر مولا کے خطبے کے ان حالات کو ہم سمجھیں خطبے کے ذریعے سے جی، تو پھر ہمیں فوری طور پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت انتظام کے ساتھ اپنے حبیب کو دنیا میں کیوں اتارا، یعنی اب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو اللہ کے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا انتظار ختم ہو جائے، ایک بات۔ دوسرا، وہ جو فتنے کے پرچم لہرا رہے ہیں وہ پرچم اب ہٹ جائیں، اتر جائیں اور امن و امان کا پرچم لہرا دیا جائے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو ان کو اتارا اور اتارنے کے بعد جو فوراً معجزات دکھائے گئے جی۔ یہ معجزات بھی اس طرف اشارہ تھے کہ تم اپنی منمانی کر چکے ہو، جو تمہیں کرنا تھا، جتنی گمراہی تمہیں پھیلانی تھی تم پھیلا چکے ہو، اور جس طرح سے تمہیں دنیا کو اذیت دینی تھی تم دے چکے ہو، اب دنیا کو الفت دینے والا، محبت دینے والا اور دنیا کے ہاتھ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا آ گیا ہے۔ جتنی تمہیں بت پرستی کرنی تھی تم کر چکے ہو، اب توحید کا پرچم لہرانے والا آ گیا ہے۔ جتنی تمہیں آگ کی پوجا کرنی تھی تم کر چکے ہو، اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اب واحد خدا کی عبادت ہوگی۔ جتنے تم کو محل میں رہنا تھا تم رہ چکے ہو، اب محلوں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ محلوں میں رہ کر جو تم اپنے پسماندگان پہ ظلم کرتے تھے وہ ظلم اور اذیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب چاروں طرف امن ہوگا، سکون ہوگا، محبت ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کا لقب رکھا رحمت للعالمین، بے شک یہاں بھی رحمت دینے والے
وہاں بھی رحمت دینے والے، یعنی دونوں عالم کے لیے رحمت بن کے یہ اتارے گئے، اور ایک اشارہ معجزات کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اب فتنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طریقے سے جیسے یہ دنیا میں جو معجزات اور حادثات آپ نے کہا کہ پیش آئے، ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں اور اس پر پورا عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے جسم اطہر میں ہی خود تقریباً 22 یا 23 معجزات موجود تھے۔ میں چاہوں گی آپ ان تمام کا یہاں پر ذکر کریں۔ سب سے پہلے 22 اور 23 معجزات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں معجزات کے اقسام کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی نبی نے جو معجزے دکھائے ہیں، یہاں پہ اب معجزے کی اگر تعریف کرنا شروع کر دیں کہ معجزہ کیا ہے تو بات ہماری بڑی طویل ہو جائے گی، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جتنے بھی چینل ون کے ویورز ہیں ان سب کو معجزے کے بارے میں معلوم ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، کیوں دکھایا جاتا ہے، کس موقع پہ دکھایا جاتا ہے، ان سب کی تشریح وہ جانتے ہیں۔ لہٰذا معجزے جو نبی دکھا رہے تھے اس کی پہلے ہم اقسام جانتے ہیں۔ تعداد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ابن جوزی نے کہا تقریباً نبی کریم کے 1000 معجزات ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں 1000 معجزات درج بھی کیے ہیں۔ اچھا، صرف نمبر نہیں دے دیا، عدد نہیں دے دیا، ہاں، بلکہ باقاعدہ ان کو درج کیا گیا ہے۔ اگر انہیں گنا جائے تو وہ 1000 سے بھی تقریباً زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اب قرآن مجید کو جہاں ایک طرف نبی کا معجزہ قرار دیا گیا، یہ ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے نبی کے ذریعے سے آنے والے معجزات یعنی یا دکھائے جانے والے معجزات کی قسمیں بتائی گئی۔ اچھا، کہ 2 طرح کے معجزات تھے نبی کے، نبی نے 2 طرح کے معجزات دکھائے۔ ایک ہے معجزات حسی، حس کہتے ہیں حواس خمسہ، اچھا، یعنی جسے 5 senses، ہاں، جس کو ہم ٹچ کر سکیں، دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، سونگ سکیں، سن سکیں، ایک وہ معجزات ہے، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے معجزات سے معنوی، یا یوں کہہ دیا جائے کہ معجزات اخلاقی، ہے نا۔ نبی کریم کے 2 معجزے، ایک حسی معجزہ، ایک اخلاقی معجزہ۔ اچھا، آپ کے اعتبار سے کون سے معجزے سے لوگ زیادہ انسپائر ہوئے تھے؟ ظاہر ہے اخلاقی۔ آسان، یعنی نبی کا جو اخلاقی معجزہ تھا وہ کمال پہ تھا، اس لیے کہ نبی جب حسی معجزہ دکھاتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ پر، حسی معجزے میں آپ ایک سب سے پہلے لے لیں شق القمر کو لے لیں، جی جی، شق القمر کا معجزہ نبی نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر دکھایا تھا، لوگوں نے کہا تھا دکھانے کے لیے، تب نبی نے دکھایا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا نتیجہ؟ مان لیا تھا لوگوں نے مان لیا تھا، انکار کر کے چلے گئے تھے، تو جادو تہمتیں لگائیں، تہمت لگائی، تو جادو کر رہے ہیں، یہ تو نظر بندی کر رہے ہیں، ہاں، یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اخلاق کے اعتبار سے جب ہم اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا، کوئی انکار نہیں کر سکا، ان کی اخلاق میں، ان کے انداز میں ایسا معجزہ تھا کہ 2 لوگ آپس میں بات کرتے تھے، طے کرتے تھے ان کی تلاوت کوئی نہیں سنے گا آج کے بعد، تم بھی نہیں سنو گے اور تم بھی نہیں، ہم بھی نہیں سنیں گے، جائیں گے نہیں کوئی سننے کے لیے، لیکن رات کی تنہائی میں دیکھا جاتا تھا وہ بھی چھپ کے سن رہا ہے، یہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے طے ہوا تھا کہ نہیں سنیں گے، پھر کیوں آ گئے؟ تو رہا ہی نہیں جاتا، معجزہ تھا اخلاق، معجزہ تھا ان کے اخلاق میں، ایون ان کی تلاوت میں ایسا معجزہ تھا کہ دشمن چاہ کر بھی اپنے آپ کو ان کی تلاوت سننے سے روک نہیں پاتا تھا، پہنچ جاتا تھا وہاں پہ۔ یہ حسی معجزہ، حسی معجزے میں آپ یہ سمجھیں ایک شق القمر ہو گیا، ایک رد الشمس ہو گیا، یعنی شمس کا پلٹ آنا جو امیر المؤمنین کی طرف منسوب ہے، لیکن اس میں بھی یہ علماء کرام کا باقاعدہ اتفاق ہے کہ نبی کے حکم سے ہوا تھا، ہاں، کیونکہ اس وقت جو ہے امیر المؤمنین کی آغوش میں نبی کا سر مبارک تھا، جی جی جی، بالکل، ہاں، اور امیر المؤمنین نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا اپنی زبان میں، اگر ہم بات کریں، بالکل، انہیں زحمت نہ ہو، انہیں کہا نہیں آپ آرام کریں، اور اس پھر جب سورج ڈوبنے لگا تو نبی کے حکم سے علی نے، امیر المؤمنین نے جو ہے وہ اس کو رد الشمس کیا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے امیر المؤمنین کے ذریعے سے، لیکن یہ معجزہ بھی نبی کریم کا ہی گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معجزات اور ان کے اخلاقی معجزات ہیں۔
جس کو ہم اور آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، مطلب یعنی احساس ہی نہیں کر سکتے کہ اخلاق میں ایسا معجزہ بھی کسی کے پایا جا سکتا. خیر یہ معجزات تو آپ نے جو دکھائے اور اللہ کے حکم سے جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا دکھائے، میرا سوال آپ سے بالخصوص ان معجزات کے بارے میں ہے جو آپ کے جسم اطہر میں موجود تھے، جس کو آج کی زبان میں کہیں تو 24/7 جو آپ کے ساتھ تھے، ہاں موجود تھے. بالکل جی جی درست، ہم اس پہ آ ہی رہے تھے جی کہ اگر ہم اس کے علاوہ ان کے جسم کے اعتبار سے، جسم اطہر کے اعتبار سے معجزات دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اس کی بھی کوئی شمار نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اچھا یہ 22-23 کا کوئی شمار نہیں؟ اس کو تو یہ 22-23 کا شمار تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے یہ تاجر بن کے گئے تھے جی اور میسرہ سے جناب خدیجہ نے کہا تھا جو کچھ بھی دیکھنا مجھے آ کے بیان کرنا، مجھے آ کے بتانا. تو میسرہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ 22 یا 23 تھا، وہ میسرہ نے آ کر جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا تھا اس کی تعداد 22 یا 23 یا 24 تقریباً بتائی جاتی ہے کہ اتنے انہی کے درمیان، ہاں انہی کے درمیان اتنے جو ہے میسرہ نے گنوائے تھے جن کو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے دل میں جگہ دی تھی، ان کے معجزات کو، ان کی فضیلتوں کو، اور پھر اپنا رشتہ ان کے لیے بھیجا تھا. جی ٹھیک ہے، یہ الگ معجزات. تو اب اگر انہی میں سے اگر ہم بات کر لیں کہ جو میسرہ نے آ کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا تھا، تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، جس میں سے وہ سب سے پہلا یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم ان کو سفر پہ لے کے گئے یہ تجارت کے لیے اور یہ ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے، تو سب سے پہلا میں نے دیکھا کہ ایک راہب آیا اور آتے ہی ساتھ ان کو چمٹ گیا اور چمٹ کر کبھی ان کے پیروں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، اور دیتے ہوئے زور زور سے چلا کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر میسرہ کہتا ہے، اس راہب نے مجھ سے کہا میسرہ یہ جس خدا کو منوا دیں گے مان لینا. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں نے انجیل میں اللہ کے نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ سب ان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہیں. کیا کہنا، یہ کھڑے ہیں صرف، اور ان کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. دوسری بات جو میسرہ نے کہی، وہ کہتا ہے کہ ان کے جسم اطہر کا یہ معجزہ تھا کہ ایک گلی سے گزرتے تھے اور اس ایک گلی میں 3 دن تک ان کی خوشبو باقی رہتی تھی. کیا کہنا، 30 دن تک بھی اگر وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں. اگر اس بات کی کسی کو دلیل چاہیے تو وہ حدیث کے ساتھ سے لے سکتا ہے. ہاں کیا کہنے. کوئی دلیل اگر مانگے تو آپ حدیث کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. آتے ہیں حسنین، آتے ہیں امیر المؤمنین، آتے ہیں ہاں یا اما ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، ہم محسوس کر رہے ہیں وہ خوشبو، یہ دلیل ہے. درست ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم جس ٹینٹ میں رہتے تھے اس ٹینٹ میں ہم لوگ جب سوتے تھے تو اپنی چادر پیر سے سر تک اوڑھ لیتے تھے، لیکن سارے لوگوں میں ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ سونے والوں کے درمیان نبی کون سے ہیں. جناب خدیجہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا؟ جی کہ ان کی چادر سے نور چھن چھن کر باہر نکلتا تھا اور وہ نور آسمان سے باتیں کرتا تھا. اب اگر یہاں پہ ہم نتیجہ نکالیں تو ہمیں ہجرت سمجھ میں آ جائے گی. کیا بات ہے، کیا کہ کیوں نبی نے ہجرت کے بستر پر اپنی جگہ پر امیر المؤمنین کو سلایا. کوئی تھا ہی نہیں جس کے جسم سے نور ساتے ہوتا، کیا کہنے، سوائے امیر المؤمنین، کیونکہ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. تو یہ نبی جیسا لگنا تھا نا وہاں پہ، تو نور نکلنا ضروری تھا. اس کے علاوہ میسرہ بتاتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو جس درخت سے گزر جاتے تھے سوکھا ہوتا تھا تو پھلدار بن جاتا. اللہ اکبر. پھلدار. جس درخت سے نکلتے تھے اس کے نیچے سے گزرتے تھے، اگر اس کے پھل کڑوے ہوتے تھے تو وہ میٹھے ہو جاتے تھے. کیا بات. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے تھے راستے سے اور جاتے جاتے ہم دیکھتے تھے کوئی کنواں سوکھا ہے تو یہ فقط اپنا ایک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالتے تھے اور اس میں پانی آ جاتا. سبحان اللہ. وہ کنواں
جس کنویں کا پانی کھارا ہوتا تھا ان کے لعاب دہن سے وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہی وہ تھے کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی, زخم ہو جاتا, کوئی فالج والا آ جاتا, کوئی مریض آ جاتا, اس کو کہیں درد ہوتا, یہ فقط اپنے لعاب دہن سے اس کا علاج کر دیتے تھے, بس وہ لگاتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ ان کے جسم اطہر کے معجزات میں سے ایک اور خوبصورت سا معجزہ بتایا گیا کہ اگر ہم دیکھیں نبی کی قد و قامت کو اگر ہم پڑھیں جی تو ہمیں ملے گا کہ بہت زیادہ لمبے یا بہت زیادہ ہیلدی وغیرہ ان کا نہیں لکھا, میڈیم لکھا ہوا ہے ان کے قد و قامت میں. لیکن میں سرا کہتا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہ عرب کا بڑے سے بڑا لمبے سے لمبا انسان آ جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کا قد ان کے سامنے چھوٹا ہی لگتا تھا. یہ اونچے لگتے تھے, وہ چھوٹا لگتا تھا. پھر میں سرا کہتا تھا کہ اس منظر کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا اے خدیجۃ الکبریٰ کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے خدا کو منظور ہی نہیں ہے کہ ان سے بلند کوئی لگے, اور یہ ان کے خدا کا نظام ہے کہ جو بھی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا کچھ بھی ہو وہ ان سے چھوٹا ہوگا, وہ ان سے نیچے ہوگا, ان کے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا. یہ معجزات جو کتابوں میں موجود ہیں, جو بیان کیے گئے, اس کے علاوہ بھی کئی ہیں. بالکل. تو خیر جیسے اتنے بہترین معجزات کا آپ نے ذکر کیا, پھر وہ مشہور و معروف معجزہ کہ آپ کا سایہ کبھی بھی زمین پر خاک پر نہیں پڑتا تھا, یعنی آپ کا سایہ تھا ہی نہیں. تو یہ جو معجزات ہیں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ ان کو دکھا کر اللہ دراصل ثابت کیا کرنا چاہ رہا تھا, کیا پیغام پوشیدہ تھا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان سے بلند کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو دیگر آپ نے بیان کیا, کیا ان میں بھی کوئی پیغام پوشیدہ تھا اس امت کے لیے؟ سب سے پہلا تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے, بالکل, تو وہ سراپا رحمت ہوں گے. بے شک ان کے اشارے بھی رحمت ہوں گے, ان کا لعاب دہن بھی رحمت, ان کا مس کر لینا بھی رحمت, ان کا گزر جانا بھی, ان کی نگاہ بھی رحمت ہوگی, کیونکہ وہ سراپا رحمت ہیں. ایک بات اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سراپا رحمت ہے, یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی. دوسرا, اللہ نے جو اتنے سارے معجزات دیے ہیں اپنے حبیب کو, وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جو بڑے ضدی قسم کے لوگ تھے, جو کسی بھی طرح سے ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے, کم سے کم معجزات کو دیکھ کر ان کو تسلیم کریں. صحیح. اور وہ سمجھیں کہ تم کچھ بھی ہو سکتے ہو لیکن ان سے افضل نہیں ہو سکتے. اپنے حبیب کی فضیلت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے مزے کی بات بھی کیا ہے نا کہ اللہ نے جنہیں ایسا طبیب بنایا, جن کے لعاب دہن میں اتنا اثر اللہ نے رکھا, وہ طبیب بھی جب ایک فرشتہ مریض ہو کر ان کے در پر آتا ہے تو وہ خود علاج نہیں کرتے. کیا بات ہے, اپنے گہوارے سے, حسین کے گہوارے سے علاج کرواتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ میرے حبیب کی فضیلت دنیا کو پتہ چلے, اور اللہ کے حبیب کا یہ ارادہ تھا کہ پھر اللہ نے جو میرے بعد جو بنائے ہیں معصومین, ان کی فضیلت میں ان کی عظمت بتائیں. یعنی یہ محبت ہے نا, محبت یہی درس دیتی ہے کہ جس سے عشق ہو گیا ہے, جس سے محبت ہو گئی ہے, تو پھر صرف ان کی فضیلتیں ہی بیان ہوں گی, اور کوشش یہ رہے گی کہ پوری دنیا میں ان کی فضیلتیں عام ہوتی رہے. ایک حدیث یاد آئی, نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھ سے ایک بار آ کر کہا, اللہ نے کہا ہے اے محمد میں نے تمہارے لیے یہ انتظام رکھا ہے کہ جب جب میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے گا, اور یہ میری طرف سے دی ہوئی تمہارے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ کبھی میرا نام تنہا نہیں ہوگا. ہر جگہ پر سورہ علم نشرہ کی آیت بھی ہے نا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور اے میرے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو رفع بلند کیا. آج کون سا ملک ایسا ہے جہاں 5 وقت ان کا نام دنیا کی فضا میں نہ گونجتا ہو؟ اللہ نے اتنا عشق ان سے کیا ہے. یہ ساری وجوہات تھی جو اللہ اتنے معجزات سے ان کو نواز رہا تھا. جی بالآخر خیر یہ جو تمام معجزات ہیں یقیناً ہمارا عقیدہ ہے اور پختہ عقیدہ ہے کہ یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب تھے اور آپ کے اندر موجود تھے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ان معجزات پر عقیدہ رکھتے ہیں, کیا اہل تشیع کے علاوہ اور دیگر کتب جو ہیں اسلام کے, وہ بھی اس میں ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں
کہ اللہ کے حبیب کے معجزات ہماری کتابوں سے زیادہ اہل تسنن کی کتابوں میں تو شاید غلط نہ ہوگا. اچھا. کیونکہ جب میں اس موضوع پر کتابیں پڑھ رہی تھی اور جب میں اس موضوع پہ ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے اپنی کتابوں سے زیادہ ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ملا. یعنی اہل تسنن کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے معجزات میں سے. سبحان اللہ. جیسے اگر میں دونوں کتابوں کا آپ کی خدمت میں ایک ایک معجزہ پیش کروں تو جس طرح سے ہماری کتابوں میں یہ معجزے لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کنکر اپنی ہاتھ میں رکھتے تھے اور وہ کلمہ پڑھنے اور وہ کلمہ کنکر کہیں بولتے ہیں جی ہاں، لیکن یہ دستے مبارک حبیب خدا کا یہ اثر تھا بے شک کہ پتھر بھی آئے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر بھی آئے تو بول رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، نہ صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں بلکہ تسبیح کر رہے ہیں. اگر یہاں ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی ایک مقام پہ میں ایک آپ کے سامنے روایت پیش بھی کر دوں. صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے. انس ابن مالک نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم سب جو ہے سارے صحابہ مل کر نبی کے ساتھ سفر پہ تھے، راستے میں جا رہے تھے، نماز عصر کا وقت آیا اور وہاں سارے صحابیوں نے نماز پڑھنے کی آرزو ظاہر کی کہ اب نماز اول وقت ہے اور نبی ساتھ میں ہو اور اول وقت جی چلا جائے ممکن نہیں ہے. لیکن وہ ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ پانی نہیں تھا میسر. اب وضو کا مسئلہ آیا تو وضو کیسے کیا جائے؟ نبی نے ایک برتن منگایا اور برتن منگا کے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سبحان اللہ، اور ان کی انگلی سے پانی جاری ہوا ایسے کہ جیسے نہر جاری ہے، اور چشمہ ان کی انگلی سے نکلتا رہا. تمام صحابیوں نے پھر اس پانی سے وضو کیا اور وضو کر کے پھر نمازیں ادا کی. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں. یہ ذات ہی ایسی ہے نا بے شک، جن پر بات کرنے کوئی انکار نہیں کر سکتا. عمر ختم ہو جائے گی مگر ان کے معجزات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم کی ولایت جو دنیا میں اس نے عطا کی ہے، یہ اس ولایت کے ساتھ دنیا سے جا کر محشر میں ان کی شفاعت حاصل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا اس بہترین گفتگو کے لیے. اللہ ہم سبھی کو اپنے رسول کی بہترین معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ان کے عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق. جزاک اللہ. عزیزان محترم، یہ تھی ہماری چھوٹی سی گفتگو اس ذات کے بارے میں کہ جس کے قصیدے قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے قصیدے زبانیں پروردگار سے بیان ہوتے ہیں. یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی ان کی بارگاہ اقدس میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کی. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.